ومأوانا محمد. المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى واللیل اذا سجا. صدق اللہ مولانا العظیم. جتنے دوست موجود ہیں محبت کے ساتھ درود پاک کی تلاوت فرمائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. ایک آواز کرو، ایک آواز. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر صلاۃ و سلام کے ہدایہ عرض کرنے کے بعد اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. ایک حدیث مبارکہ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا: من صلی علی 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص ہر روز مجھ پر صرف 50 بار درود پاک کی تلاوت کرتا ہے، ذوق بن جاوے تو 50,000 باری بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن حدیث پاک میں جو الفاظ آئے وہ یہ ہیں کہ جو شخص ہر روز روزانہ کی بنیاد پر صرف 50 بار مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے، صافحتہ یوم القیامہ، آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میں ساری کائنات کا رسول اپنے اس غلام سے مصافحہ فرماؤں گا. ایک بار زبانیں کھول کر پیار سے فرمائیے سبحان اللہ. ایک دوسرے مقام پر سرکار فرماتے ہیں، آواز بداؤ دی: من صلی علی 100 فی کل یوم کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. حضور فرماتے ہیں جو شخص ہر روز مجھ پہ 100 بار درود پاک پڑھتا ہے. پہلے تعداد کتنی تھی؟ زور سے بولیے. 50. اب تعداد کتنی ہو گئی؟ 100. تعداد ڈبل ہوئی تو انعام بھی ڈبل ہو گیا. فرمایا جو شخص مجھ پہ ہر روز 100 بار درود پاک پڑھتا ہے، یہاں کتب اللہ بین عینیہ، اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس کے ماتھے پہ لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. رب فرماتا ہے میرے بندے تو نے 100 بار میرے مصطفیٰ پر درود پاک پڑھا، جا میں نے تیری قسمت میں لکھ دیا تو جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے، طبیعت کی منافقت سے بھی آزاد ہو گیا ہے. حضور پر درود پڑھنے والا نہ جہنمی ہو سکتا ہے نہ منافق ہو سکتا ہے. میرے خیال جڑے چپ کر دے بیٹھے ہو تو سبھی ملا دے جائے ہو، زبانیں کھول کر زور سے بولو سبحان اللہ. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے درود پاک کی برکات کو ذاتی مشاہدات کی روشنی میں سرکار کی امت تک باتیں بڑی بڑی شاندار پہنچائی ہیں. ان میں سے 2 باتیں میں جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کر کے ممبر شریف سے پھر اجازت لے لوں گا. شیخ محقق علیہ رحمہ، یہ پورا خاندان محدثین کا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے جس دن سے حضور پر ریگولر درود پاک پڑھنا شروع کیا باقاعدگی کے ساتھ، فرماتے ہیں میں نے تب سے لے کر آج تک میری زندگی میں کوئی ایک رات ایسی نہیں گزری جس رات میں نے خواب میں اپنے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت نہ کی.
یہ تو ہے خواب کا عالم. ذرا اس سے ایک قدم آگے بڑھیے جڑے تواڈے جو شوق والے جنہاں نوں سنن دا ول ہوندا ہے. امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ الرحمہ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے حضور کے والدین کے ایمان پر پہرا دیا ہے. تو سم بول سو تو میں نو پتہ لگ سی بھی میری گل زمین تے نہیں ڈھاندی بھائی، چونکہ میں نے بڑی جلدی اٹھنا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ کی توجہ بہتر انداز سے میرے ساتھ چلتی رہے، تیزی کے ساتھ، تاکہ ہم یہاں سے عظمت رسول کے موٹے موٹے پھول تو اٹھا کے اپنے ساتھ جائیں نا. اب میلاد اچ آمنا کمال نہیں، میلاد نو گھر لے جامنا کمال ہے. آج بھی لوگ ممبر پہ بیٹھ کے جہنم کماتے ہیں حضور کے والدین کے ایمان پر زبانیں کھول کر. ورنہ اے اللہ جیڑا مفتی ایتھے اندر بہایا آپ نے جنہوں ضمیر آندن، ذرا اسی مفتی سے بندہ یہ سوال پوچھ لے کہ جس کا نام عبداللہ ہو وہ کسی بت کے سامنے جھک سکتا ہے؟ جس کا نام آمنہ ہو، جنہیں آمنہ کا معنی آتا ہے وہ زور سے کہو سبحان اللہ. آمنہ کے ایمان میں کوئی بے ایمان ہی شک کر سکتا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے، جب جب کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے اللہ اس کی سرکوبی کے لیے کسی نہ کسی فقیر کی اپنے بندے کی ڈیوٹی ضرور لگا دیتا ہے. امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ الرحمہ آپ نے سرکار کے والدین کے ایمان پر ایسا پہرا دیا کہ 10 صدیوں کا کچرا صاف کر دیا. میرے خیال ہے فجر تو بعد محفل شروع ہے سی توڑی جی میں تھکے بیٹھے ہو. خیر سن لیں جلدی سے، چونکہ بار بار میں آپ کو متوجہ بھی نہیں کر سکتا وقت کی کمی کی باعث پیش نظر. اپنے شوق کے ساتھ خود ہی آپ اس بات کا خیال رکھیں، چونکہ بڑا خاص مضمون ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. شاید ہی آپ میں سے کسی نے پہلے سنا ہو، اگر سنا بھی ہوگا تو مجھ سے ہی سنا ہوگا، نیٹ پر بھی سنا ہوگا تو مجھ سے ہی سنا ہوگا آپ نے. امام جلال الدین سیوطی آپ فرماتے ہیں کہ خواب تو خواب رہ گئے نا، فرمایا میں نے 75 سے زائد مرتبہ سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے حضور کو اپنے گھر کی جھگی میں ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے. لہونو خاص کا لا گئی. امام سیوطی نے قبلہ ایک باب باندھا ہے پورا اس بات پر، ہن میں چہرے ویکساں، پورا باب باندھا اس بات پر کہ گنبد خضرا میں رہتے ہوئے آج کل حضور کی مصروفیات کیا ہے. جیڑا گونگا نہ ہوئے زبان کھولتے نبی دی شان وچ بولے سبحان اللہ. آج کل سرکار دی گنبد خضرا وچ کئی مصروفیت ہے. جی کسی سنے تو ہاتھ اونچا کرو. نہیں سنا، کسی نے بھی نہیں سنا آپ میں سے. سرکار گنبد خضرا میں اس وقت یعنی 7:30 بجے پہن ایس ویلے اکتوبر 2024 امام سیوطی فرماتے ہیں سرکار اس وقت بھی گنبد خضرا میں 7 کام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک تو 1 کلومیٹر لمبے دو تو بول دے نہیں ہو سبحان اللہ. 3 کلومیٹر دا 1 کلومیٹر ہے توڑا. سرکار گنبد خضرا میں آج کل کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ تھوڑی سی اور بارک اللہ توجہ فرماتے تو یقیناً آپ کے چہروں پر رونق آ جاتی. امام سیوطی نے ایک تیر سے قبلہ کئی شکار کیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر والے کی مصروفیت وہ بتا سکتا ہے جو یا تو خود گھر والا ہو یا گھر والا نہ ہو تو کم از کم گھر والے کا وفادار نوکر ضرور ہونا چاہیے. پھر آپ نے یہ باب باندھ کرنا پورا ایک ضخیم موضوع ہے. یہ باب باندھ کر کے سرکار وصال کے بعد آج کل گنبد خضرا میں حضور کیا کر رہے ہیں امام سیوطی نے حیات رسول کا مسئلہ بھی حل کر دیا ہے. میرے خیال میں مجمع دی صاحب نے لوکھی گل شروع کر بیٹھا دوڑے. حیات رسول کا مسئلہ بھی امام سیوطی نے بارک اللہ حل فرما دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کرتا وہ ہے جو زندہ ہو، کرتا وہ ہے جو زندہ ہو. اور اصلا جس لئے ایک گل کرنے نا کہ حضور زندہ ہیں تو لوگ کہتے ہیں اچھا اگر حضور زندہ ہیں تو صحابہ زندہ نبی نو دفنا چھٹیا. سبحان اللہ. زندہ نبی کو دفن کیا تھا. عقلی طور پر بھی سوچا جائے نا
تو دفن زندہ شہنو کریندا ہے. جڑے چھوٹے بڑے ذمہ بیٹھے ہو، جب زمین میں ہم بیجائی کرتے ہیں، بیجائی، تو آپ آندے نہیں ہیں نوکرنوں ہے مرے مرے پاسے کر. یا اللہ بول پہ میں کتھے آ گیا قبرستان ہے. اے مرے مرے دانے پاسے کر، انہاں نو دفن کر سائیں جنہاں دے پلے کچھ ہو سی. ٹھیک، دفن بھی زندہ شے کو کیا جاتا ہے. ایک حدیث پاک سنیں، حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور کے صحابی بھی ہیں، سرکار دے پتریر بھی ہیں، حضور دے فرسٹ کزن بھی ہیں تے ہاشمی بھی تے اے او خوش قسمت انسان ہیں جو سرکار کو قبر شریف پہ لٹا کر سب سے آخر میں حضور کی قبر اطہر سے باہر نکلے ہیں. فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں میں نے سرکار کو قبر شریف میں لٹایا تو میرے دل میں خیال آیا فضل ابھی حضور کی زیارت قیامت تک کے لیے بند ہو جائے گی. آخری باری سرکار دے چہرے پاک تو کپڑا ہٹا دے سائیاں دی زیارت موڑ نہ کر لوں. بارک اللہ. فرماتے ہیں میں نے سرکار کے چہرے پاک سے ایسے کفن شریف کا کپڑا ہٹایا. فضل فرماتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ لب ہائے مصطفیٰ حرکت فرما رہے تھے. ویسے سوچن دی گل تو ہے نبی گنبد خضرا جے 7 کام کردا پیا ہوئے تے امتی کول ہکو کام ہوئے سبحان اللہ دے وہ بھی سنت نہ ہوندا پیا ہوئے. سرکار کے لب ہائے مبارک حرکت فرما رہے، حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں حیران ہو کر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اپنے کانوں کو حضور کے ہونٹوں کے قریب کیا کہ حضور گنبد خضرا میں کیا فرما رہے ہیں. تو فرمایا میری حیرت کی انتہا نہ رہی. آمنہ کے لال گنبد خضرا میں اپنی قبر شریف میں لیٹے لیٹے بھی فرما رہے تھے ربی حبلی امتی مولا ان سارے نو چھڑ دیں. اب یہ بات میں جو آپ میں علماء خطبہ میں زیارت کر رہا ہوں یہ صرف ایک جملہ میں ان کے لیے بولنے لگا ہوں. صحابی نے حضور کو بولتے ہوئے دیکھا پھر بھی دفن کیا. اس بات پر غور فرمائیے گا. جنہوں نے لگتا نا کہ آپ نے پھر صحابہ نے زندہ نبی کو دفن کر دیا ہے. یہ موڈ ہے تو میں سنا دینا جلدی جلدی میں سناتا ہوں. آپ ذرا گنے. حضور کی پہلی مصروفیت یہ ہے گنبد خضرا میں رہتے ہوئے. امام سیوطی فرماتے ہیں سرکار پہلا کام یہ کر رہے ہیں النظر فی اعمال امتی. جڑے گھروں جباں جاتے آئے ہو کھولو سرکار دے سے کرے. النظر فی اعمال امتی. امام سیوطی فرماتے ہیں سرکار کی پہلی مصروفیت یہ ہے آقا گنبد خضرا میں رہتے ہوئے ہر غلام کے ایک ایک عمل کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں. تساں تے میں جس لئے نا دھو تے کپڑے شپڑے پاتے خوشبو لاتے میلاد دی نیت کرتے آپ گھروں نکلے ہیں کیڑی چس سے اس تصور نگاہ مصطفیٰ اس لمحے بھی ہمیں دیکھ رہی تھی. اچھا ہن جڑا ایتھے بیٹھا ہے اب پتہ نہیں یہ ڈیرہ ہے یا کیا ہے، یہ فیکٹری ہے یا گھر ہے، جو بندہ یہاں بیٹھا ہے محفل میں جس بھی حالت میں بیٹھا ہے، جڑا بولدا پیا جڑا چپ کرتے بیٹھا ہے، جڑا این بیٹھا ہے اس طرح بیٹھا ہے. مزہ لو ذرا اس وقت بھی میرے مصطفیٰ کی نگاہ کا حصار ہمیں گھیرے ہوئے ہیں. حضور دیکھ رہے ہیں، حضور دیکھتے تو اے ویکھنا سائیاں دا ویکھنا ہے. ایک بات یاد رکھو سرکار کے ہر عضو کے الگ الگ معجزات ہیں. میں بولا کیا اندہ پیا سیر دے وال دا معجزہ وکھرا وال دا وال ہوں دن لیکن سر کے بالوں کے معجزے الگ، بھووں کی بالوں کے معجزے الگ، پلکوں کے بالوں کے معجزے الگ، داڑھی شریف کے بالوں کے معجزے الگ، اکھیاں دے معجزے وکھرے جن آنکھوں سے دیکھتے ہیں. یہ تھکے نہ ہو تو سرکار دیاں اکھیں دے 3-4 معجزے دسنا جلدی بس جلدی سے چونکہ وقت نہیں ہے. حضور کی آنکھوں کا میں آپ کو سناتا ہوں آپ ذرا گنے. اکھیاں اوے راسن کمال بدلدہ راسی. سرکار کی آنکھوں کا پہلا معجزہ یہ ہے کان النبی علیہ السلام یرا فی اللیل کما یرا فی النہار. زور سے بولو چوپشاؤ سبحان اللہ.
سرکار کی آنکھوں کا پہلا کمال یہ ہے میرے اور آپ کے مصطفیٰ رات کے اندھیرے میں بھی ویسے ہی دیکھتے تھے جیسے مصطفیٰ دن کے اجالے میں ملاحظہ فرماتے تھے. سبحان اللہ. اے ایک دو ترے تے اے چار بتیاں بندہ بند کر دے نا, یہ چار لائٹیں بند کر دیں تو اپنی اکھی دا نور فارغ. نور ہے بھی ہے لیکن اے نور خارجی نور دا محتاج ہے. باہر سے نور ملے تو یہ کسی قابل ہوتا ہے دیکھنے کے. باہر والا یہ نور آپ بند کر دیں تو وہ آخری دوستو کیا, مجھے تو یہ پہلا بیلی بھی نظر نہیں آئے گا. اس کا مطلب ہماری آنکھوں کا نور باہر والے نور کا محتاج ہے, لیکن سرکار کا نور کسی نور کا محتاج نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں میں جی میں چٹے دے چوے نا محمد رات دے انیرے چوی ہوئے ملاحظہ فرما لینا صلی اللہ علیہ وآلہ. پہلا کمال میں سنائینا تو سنو بھی صحیح تے گنو بھی صحیح اسے سپیڈ دے نال. پہلا کمال رات کو دیکھنا. دوسرا کمال دور سے دیکھ لینا. سے پوچھا صحابہ کون امدہ پہ ہے؟ 100 صحابی دی 200 اکھ. اس بندے نو ویکھتے عرض کر دی سرکار ساڈا فلانا بھرا امدہ پہ. تے دوے پاسے سرکار دیاں صرف 2 اکھیاں. ویسے جیڑا ایس گل دے بھی چوپے او ڈون بھی ملا دے جایا بیٹھا ہے. حضور دیاں 2 اکھیں. صحابہ نے 100 بندے نے دیکھ کر کہا حضور فلاں بھائی ہے. تو سرکار وقت فرمایا تو انہوں لگ دے فلانا ہے, مینوں لگ دے ابو ذر غفاری ہے. عرض کیا نہیں حضور یہ وہی ہے جو ہم عرض کر رہے ہیں. اچھا سرکار بیٹھے بیٹھے موج میں آئے. نگاہ رسول کا کمال دیکھیں, دور سے سرکار نے دیکھا اور اسے مخاطب ہو کر فرمایا, میں بڑے آرام سے کہوں گا, سرکار نے اس آنے والے سے دور سے مخاطب ہو کر فرمایا آنے والے تو پہلے جو تھا سو تھا. پہلے جو تھا, ایک بار مسکرا کے زور سے بولو سبحان اللہ. آنے والے تو پہلے جو تھا سو تھا, اب میری آنکھ نے تجھے دیکھ لیا اور میں نے کہہ دیا ابو ذر, تو اب کن ابا ذرن, ابو ذر غفاری بن جا. صحابہ فرماتے ہیں جب وہ قریب آیا تو حیرت کے مارے ہمارے پیروں سے زمین کھسکی, سر سے آسمان ہلا. وہ نہیں تھا جو ہم کہہ رہے تھے, وہ تھا جو یار کی نگاہ نے دیکھ لیا تھا. پکا لو اسے, چپ ماحول پکا لو. حضور دی آنکھی دا کمال پہلا انیرے چ ویکھنا ایک, دوروں ویکھنا, جلدی بولو 2. تریا رکاوٹ دے پار ویکھ لمنا, اکھیں ہوئے کمال مڑ بدل گئے. جیڑے 7 بندے بول دے بیٹھے ہو دسو ایس کا تو پار ایسے لے کے ہوندہ پہ. پتہ نہیں کس کمینے نے لکھا کہ نبی کو دیوار کے پار کا پتہ نہیں ہوتا. میں نے کہا ہمارے نبی کو دیوار چھڑ 13 انچی پہاڑ کے پار کا بھی پتہ ہوتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. بڑی معروف حدیث پاک آپ نے 20 بار علماء سے سنی ہوگی. رکاوٹ کے پار دیکھ لینا حضور کی آنکھوں کا تیسرا کمال. کیسے؟ حدیث پاک میں سنا دیتا ہوں. سرکار ایک سفر میں ہیں, صحابہ بھی حضور کے ساتھ ہیں, پورا وفد لشکر حضور کے ساتھ ہے. صحابہ گئے, حضور پیمن دا پانی موک گیا ہے, پینے کا پانی ختم. سرکار نے فرمایا اینا علی, علی کتھن؟ علی آ گئے. مقداد کہاں پر ہے؟ مقداد آ گئے. سرکار نے ان دونوں سے فرمایا اس پہاڑ دے دوے پاسے ایک کالے رنگ دا غلام اٹھتے مشکیزہ بھرتے جاندہ پہ ہے, جاؤ اسے پکڑ کے لے آؤ. مولا علی گئے, مقداد گئے, ساری گلہ چھاڑ دیتی ہیں. دو میں جاتے تھے, ادھے سامنے کھلو تھے. سرکاری علی انہوں فرمائے دیں اگو لگ. اس نے کہا جناب آپ کون؟ فرمایا میں علی. اس نے کہتے اگاں کی دے لگنا. فرمایا ہمارے آقا نے بلایا ہے. اس نے کہا جناب میں تو خود اپنے مالک کا غلام ہوں, میں ان تک لیٹ ہو گئی ہے. پانی بھرنا تو میں انہوں ہفتہ لگ دے, گھر تو کھو تائیں تو کھو تو مالک دے گھر تائیں. اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ حضور بھیجے علی کو تے علی مشن پورا کیتے بغیر واپس آ جاوے. آپ کے چہرے ولایت پر جب جلال کے تیور آئے نا تو آپ فرمایا اگو لگنا ہے کہ نہیں لگنا میرے. جب اس نے دیکھے نا تیور سرکار علی کے تو وہ سوچتا ہے چلو ایتھے جو مرنا ہے تب بہتر نہیں 10 منٹ اور لیٹ صحیح, کبھی نہ پہنچنے سے تو دیر سے پہنچنا. اس نے کہا جی چلتے ہیں.
آیا پہاڑ سے نیچے اترا تو نظر پڑی نگاہ مصطفیٰ پر، سرکار کے چہرے پاک پر. حضور نے فرمایا اے دے اٹھ تم مشکیزہ اللہ تے لے آؤ. صحابہ گئے مشکیزہ اتار کے لے آئے. سرکار نے مشکیزہ کھولا، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا تے سائیاں فرمایا صحابہ نو لے آؤ آپ دے بانڈے. برتن آ گئے، مشکیزے آ گئے، جگ گلاس آ گئے. صحابہ نے رج کے پی لیا، سواریاں رج دے پی گئیاں، آٹے گوج گئے، بھاجیاں پک گئیاں، روٹیاں پک گئیاں. سارا لشکر حضور نے سیراب کیا تے او کالے رنگ دا غلام ویندا ہے، مشکیزہ مڑ اوویں دا اوویں پیا ہے. سرکار نے فرمایا کو رہ تا نہیں گیا. حضور پرباش فرمایا رکھو مشکیزہ اٹھتے. صحابہ رکھ چھڑیا تے سائیاں این چہرہ کرتے فرمایا غلام نو جا. اس کا ہون نہیں جانا. سرکار علی نے فرمایا پہلے آتا نہیں تھا اور اب جلدی بولو تو سا لیٹ ہو گئے، جاتا نہیں ہے. اس کا اکھیں ڈٹھا ویکھتے کون جاوے چھڑے. اس نے کہا اب نہیں. حیران ہو کر سرکار سے کہنے لگا جناب یہ آپ نے کیا کر دیا ہے. حضور دا فرمان سنا دے میں چہرے ویکھ لوں وہیں کرتے. اس نے کہا یہ آپ نے کیا کر دیا ہے. میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا ہم تو ایسا کرتے رہتے ہیں. اس نے کہا جناب پھر میں نہیں جاتا. سرکار نے فرمایا پھر کیا چاہتے ہو. اس نے کہا جو آپ چاہتے ہیں. فرمایا میں چاہنا کلمہ پڑھ. اس نے کہا پڑھاؤ. سرکار نے پڑھایا کلمہ. کلمہ پڑھنے کے بعد محبوب کو نا اس غلام پہ آیا پیار. سائیاں فرمایا مانگ لے جو منگنا ہی. ہن چونکہ نواں نواں آیا ہے، نہ بوئے نو جاندا ہے، نہ سخی نو جاندا ہے، نہ کریمی نو جاندا ہے. آدھی تنگ دامنی نو ویکھتے تے سرکار دے کول منگدا ہے. تے حضور نو عرض کردا ہے سرکار ویکھو نا میرا رنگ کیڑا کالا سیاہ ہے. بندے مینوں کالا کالا آندے تساں مینوں گورا چٹا نہیں کر سکدے ہو. فرمایا نیڑے ہو. قریب کیا، اس کے چہرے پہ ایسے ہاتھ پھیرا. جلدی بولو رنگ گورا ہو گیا، اور انتظار کے بیٹھے کر دیو. رنگ گورا. سرکار نے فرمایا جاؤ. اچھا وہ گیا، وہ دے مال کا بندے بجائے اسے راہ تے جاؤ پتہ کرو آیا نہیں اجے تک. دوروں جس لئے نظر پئی بندیاں دی راہ بھی او ہوئے، اٹھ بھی او ہوئے، مشکیزہ بھی او ہوئے تے اتلا بندہ ہو رہے. انہوں نے تلواریں نکال لی، تیر نکالے بھی ساڑھے بندے نو مار تے قبضہ کیتی جاندہ ہے. اے نیڑے آیا تھا آندہ ہے چلا نہ چھڑے آئے میں او ہوا. انہوں نے کہا تو پھر تجھے کیا ہوا ہے. گیا تھا تو کیسے تھا اور آ رہا ہے تو اب کیسے ہے. تو کہنے لگا ہونا کیا ہے، پہلے تیرا غلام تھا ہون او دا غلام آجائیں دی خدائی غلامی کرتی پئی ہے. ایک کمال کتنا ہا نقل مار دے زبانہ کھولو جب بول سکتے ہوتا. اوہ ملادج کرو زبانہ چاہتے امین دیا لوڑ پم دیئے ملادج. نمبر 1 انیرے چ ویکھنا. نمبر 2 رکاوٹ دے پار ویکھ لونا. نمبر 3 دور ویکھ لونا. یہ تھکے نہیں تو چوتھا بھی سناما جلدی نال. حضور کی آنکھوں کا چوتھا کمال، اکھیاں اوین کمال بدل گیا چوتھا. اور ہم دیکھو حضور جیسے آگے دیکھتے تھے پیچھے بھی ویسے ہی دیکھا کرتے تھے. اس پر بھی حدیث پاک سن لیں. ایک دن سرکار نے مسجد نبوی شریف میں اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا صحابہ صفیں درست کرو، نماز کی تیاری ہے. سارے صحابہ الرٹ. جب صحابہ کھڑے ہو گئے تو سرکار نے رخ انور کیا صحابہ کی طرف. تسائیاں فرمایا میں تو اگے رکوع تے سجدے نہ کیتے کرو. چونکہ حضور آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے. تسائیاں فرمایا تونوں کے لگتا ہے میں صرف اگاں میں نہ. فرمایا جیسے آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی. اسے دے وچ حضور دیاں اکھیں دا پنجواں کمال. اسے حدیث دے وچ پنجواں کمال اگاں. حضور آپ پیچھے ہمیں دیکھتے ہیں. سرکار نے فرمایا صرف تمہارے رکوع نہیں دیکھتا، تمہارے دل کا خضوع بھی مجھ محمد سے چھپا ہوا نہیں ہے. پچھا چہرے ویکھنا ہور کمال ہے، پچھا نیتا ویکھ لمنا ہور کمال ہے. کتنے ہو گئے؟ زور سے بولو. یہ ایمیں مٹھے بولو تے تنو چھواں بھی سناواں جلدی نال. چھٹا کمال بھی سن لے سرکار کی آنکھوں کا. تے اللہ کرے اس گل دی تساں چس لو جے لے سکدے ہوتا. حضور خود تو دیکھتے ہی ہیں، جسے دیکھ لیتے ہیں اسے بھی دکھا دیتے ہیں. بس تساں تھک گئے ہو بالکل ہی.
جنہوں ویکھ لیندن انہوں بھی دیکھنے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ اس پر بھی ایک حدیث پاک سنا دوں آپ کو جلدی سے۔ صحابہ نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، تو 2-2.5-3 مہینے گزرے، بیوی بچے چھوڑ دیے، فیملیز چھوڑ دیں، برادریاں چھوڑ دیں، باغات چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ کے اللہ رسول کی رضا کے لیے مکہ مکرمہ سے آ گئے مدینہ منورہ۔ کچھ عرصے بعد سرکار نے محسوس ہویا بھی صحابہ مجھے ودیں۔ سرکار نے فرمایا کی گل ہے اداس ہو، بال بچے یاد آمدے پے یہ میں کیوں پہ سنے نا، جنہوں وین دن انہوں بھی وکھا چھڑ دیں، گھر والے یاد آ رہے ہیں؟ عرض کیا جی حضور بشری تقاضے ہیں، بچے یاد آ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جیڑا موج گیا ہے ایتھے لین مناوے۔ سارے مہاجر صحابہ نے نا ایسے قطار بنا لی۔ حضور نے مسجد نبوی شریف اپنے ممبر کے دائیں جانب، توڑا سجا میرا ایک کھبا بن سی، جو آپ کا دائیں ہے اس جانب، ممبر کے دائیں جانب دیوار میں سوراخ بنوایا جسے کہتے ہیں تاکہ کشف۔ تے سائیاں اعلان فرمایا، سرکار فرمایا جیڑا موج گیا ہے ہک کے کرتے اگاں وے میں جینو ویندہ جاواں او اگاں تے اے سوراخ ہے جو ویکھے انہوں بلا دوے پاسے کیشا نظر ہم دیئے۔ ایک ایک کر کے صحابی آگے آ گئے، ایک ایک کر کے غلام تاکہ کشف میں چہرہ رکھتا تھا، پیچھے طاقت تھی نگاہ رسول کی۔ وہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں رب کی عزت کی قسم، کھڑے ہم مدینہ میں تھے، کھڑے مسجد نبوی شریف کے اندر تھے، مگر جو بھی اس تاکہ کشف میں اپنا چہرہ رکھتا اسے مسجد نبوی کا پچھلا حصہ نظر نہیں آتا تھا۔ مدینے کھلوتے ہر بندے نو وکھو وکھ مکے دے وچ آپ دے گھر والے ویڑیاں دے وچ ٹردے پھردے دکھائی دیندے، جنہوں ویکھ لیندن انہوں بھی وکھا چھڑ دن بابا اکھی ہوئے کمال چھے ہوں جی ہاسمہ پاٹ نہ جاوے تو ستواں کمال بھی سناواں جلدی نہ تے آخری بالکل تو میں نے چھوٹی کیا سرکار کی آنکھوں کا 7واں کمال جسے دیکھ لیتے ہیں اس کا تن بھی پاک کر دیتے ہیں، اس کا من بھی پاک فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ اخیر چنگی کرو زبانہ کھولتے جنہوں ویکھ لیندن تن بھی پاک، اس پر بھی حدیث پاک سن لیں بخاری شریف میں۔ سرکار کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وردہ ہو اللہ۔ رات کو سوئے ابو سعید، نیند میں نائٹ فال ہوا، مردانہ تکلیف ہوئی، محتلم ہوئے، غسل واجب ہو گیا۔ کی گلے بس کریے، سو گئے سے حمام جا رہے ہیں نہانے کے لیے، ناوہ ناستے تے وقت فجر تو پہلے تہجد کا وقت ہے، نہانے کے لیے جا رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے ابو سعید خدری آ رہے ہیں، اسی گلی کی دوسری جانب سے ساری کائنات کے رسول معظم کی جلوہ گری بھی ہو رہی ہے۔ این گلی کے موڑ میں آ کر جب دونوں آمنے سامنے ہوئے، بخاری شریف، تو سرکار نے ابو سعید کا چہرہ دیکھا اور حضور نے فرمایا السلام علیکہ یا ابا سعید۔ سائیں فرمایا ابو سعید السلام علیکم۔ اے ہون میرے خیال ہے نکے نکے بالانو بھی مسئلے دا پتہ لگ گیا ہے کہ السلام علیکم آکھنا سنت ہے تے وعلیکم السلام آکھنا واجب ہے۔ ابو سعید کو سلام کیا حضور نے، گل ذہن وچ ہے میں تانوں یہ کیوں پہ سنے نا، جنہوں ویکھ لیندن ظاہر بھی پاک کر چھڑ دین تے باطن بھی پاک کر چھڑ دین۔ حضور نے کیا سلام ابو سعید کو، ابو سعید نے نا حضور کا سلام سن لیا، مگر پاس ہی ایک چھوٹی سی دیوار تھی، نکی جی قتلی جی میں اے اپنی، وہ دیوار پھلانگی اور بغیر جواب دیے بھاگ گئے، باقاعدہ بھاگ گئے۔ سرکار بڑے حیران کہ میں سلام کیتے تھے، میں نے جواب دیتے بغیر بھاج گئے ابو سعید۔ حضور تشریف لائے مسجد نبوی شریف میں، فجر کی نماز پڑھائی، کوئی 1.25 گھنٹے بعد
ابو سعید حضور کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ ان کی زلفوں سے اور داڑھی سے پانی کے قطرے نچڑ رہے تھے. زور سے بولو ادھر دیکھ کر سبحان اللہ. زلفوں سے اور داڑھی شریف سے نا پانی کے قطرے آپ کے گر رہے تھے, نچڑ رہے تھے. اچھا تے سرکار نو گھنٹے بعد آتے نا مسیطے کھلوتے تھے, حضور نے عرض کر دینا وعلیک السلام یا رسول اللہ. تو سر رہ گئے ہو, کوئی 33% آلے تو بڑھو جاؤ گا بس کر تو. سرکار کو نا گھنٹے بعد آ کے کہنے لگے حضور وعلیک السلام. سرکار نے ایسے ہی مسکرا کے فرمایا تو سلام دا جواب بڑی جلدی نہیں دے چھڑے. سلام تینوں میں گلیج کیتا گھنٹہ پہلے تھے, جواب تو پونے گھنٹے بعد ہون دیندہ پہ آتے. کہنے لگے حضور وہ اصل میں نا اس وقت میں جنابت کی حالت میں تھا, ناپاکی کی حالت میں, تو سرکار میرے پیار نے اس حالت میں آپ کو سلام کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. ہون حضور میں نہ دھوتے صاف ستھرا آتے تو سرکار ہون میں جواب عرض کرتا. یہ تو ہے ان کی محبت, لیکن حضور نے کرنی تھی ہماری تربیت. اس حدیث پاک کے بے شمار پہلو ہیں, بے شمار گوشے ہیں. سرکار نے نا ابو سعید سے مخاطب ہو کر چہرہ پاک پر سنجیدگی آئی اور حضور نے فرمایا ابو سعید یہ تو ناون دی وجہ تو مینو سلام دا جواب نہیں دیتا. سائیاں فرمایا پانی دے 2 لوٹے تینو محمد دی نگاہ تو گھڑا پاک کر سکتے یا جڑے چوپو بالکل فیل ہو گئے ہو. سرکار نے فرمایا یہ پانی کی 2 بالٹیاں تجھے میری نگاہ سے زیادہ طیب و طاہر کر سکتی تھی. فرمایا رب نے تیرے مصطفیٰ کی نگاہ میں یہ کمال رکھا ہے, آسمان و زمین میں جسے تک لیتا ہوں رب اس کا تن ہی نہیں اس کا من بھی پاک فرما دیتا. حضور وین دن ایک کتنے کمال ہو گئے سرکار دی اکھیں دے 7. یہ 7 معجزات, 7 اس تو علاوہ اور بھی ہیں. سرکار 14 معجزات ہیں جو محدثین نے صرف حضور کی آنکھوں کے لکھے ہیں. مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی گجراتی علیہ الرحمہ آپ فرمائیں ساری عمر کتنی کتاباں میں پڑھی ہیں سائیاں دے 6,500 معجزے تا میں آپ دیاں اکھی نال کتاباں پڑھے. حضور کی پہلی مصروفیت یہ ہے سرکار اپنے غلاموں کو دیکھتے ہیں, ایک ایک عمل کو ملاحظہ فرماتے ہیں. ایک گل آخری 1.5 منٹ اور بھی سن لو سرکار کی دوسری مصروفیت. دیکھو سرکار کا دوسرا کام, دوسری مصروفیت گنبد خضرا میں یہ ہے, ادھر دیکھو امام سیوطی فرماتے ہیں والاستغفار لہم. سرکار اپنے ایک ایک غلام کو صرف دیکھتے نہیں ہیں بلکہ ہر غلام کی مغفرت کی اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی فرما رہے ہیں. جنہیں چپ کر دے بیٹھے ہو جملہ بدلا متا 90 نیکیاں لے لو بولتے. کتنی خوش نصیب ہے وہ امت جس پر رسول کی نگاہ بھی رہتی ہے, رسول کی دعا بھی رہتی ہے. جڑے حالی بھی چپ کر دے بیٹھے بالکل منہ نگوند لاتے انہاں دے استے جملہ ہور بدل دینا. جس نبی کی نگاہ اٹھے اور کعبہ پھر جائے, اس رسول کے ہاتھ اٹھے تو امتی کا مقدر کیسے نہیں سنور سکتا. اچھا حالی بھی 4-6 بندے چپ کر دے بیٹھے انہاں دے استے میں جملہ آخری تیسرا بدل چھڑنا. سرکار کی دعا پر, حضور کی کریمی پر. بڑی خوش بختی ہے کسی بندے دی کہ بندہ یا کسی کی نگاہ میں آ جائے یا کسی کی دعا میں آ جائے. خوش نصیب ہے وہ بندہ جس پر یار کی نگاہ بھی رہتی ہے, مصطفیٰ کی دعا بھی رہتی ہے. میں بھی کوشش کروں, آپ بھی مہربانی فرمائیں زندگی میں درود پاک کو سانس کی طرح شامل کریں. اے طلسم درود پاک طلسم روحانی, ایک جگ ورتی نہیں صوفی آدھی ہڈ ورتی ہے. وضو ہو تو بڑی اچھی بات ہے, وضو نہ ہو تو بھی اللہ فرماتا ہے بغیر وضو بھی میرے یار کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا تیرا کام ہے, قبول نہ کروں مجھے محمد کا خدا نہ کرے. اما عائشہ پاک نا آخری حدیث پاک سن لیں. اما عائشہ پاک سرکار دا کرتا پہ صحیح میں سوئٹ ہے بھائی. عرض کہ حضور وہ کون ہوگا؟ سرکار نے فرمایا عائشہ وہ بد نصیب وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے مگر وہ نہ تو مجھ پہ درود پڑھتا ہے نہ سلام پڑھتا ہے. جیڑا میرے تے درود پڑھنا بھول گیا او جنت دا راہ.
دل سخت ہے تاں درود پڑھو، اولاد نافرمان ہے تاں درود پڑھو، بیماری آ گئی تاں درود پڑھو، تکلیف آ گئی، میاں بیوی دی ناچاکی ہو گئی تاں درود پڑھو، ایویں چپ کر دے مدینے جامنا ہے تاں درود پڑھو، مدینے مرنا ہے تاں درود پڑھو، بقیے چ دفن ہونا ہے تاں درود پڑھو، تے جے قیامت دے دہاڑے حضور دا اے اشارہ ویکھنا ہے درود موڑ بھی پڑھنا پوسی تو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔